باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان سردار طاہر محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جو میرے ساتھ مہمان شخصیت ہے، سیاسی سماجی معروف قانون دان، پاکستان میں مسلم کانفرنس کے پنجاب کے صدر وحید الحق ہاشمی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے بات کریں گے کشمیر کے موجودہ سیاسی منظرنامے کے اوپر، اور خاص کر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے 38 جو مطالبات ہیں اس کے حوالے سے۔ بہت شکریہ سر۔ سب سے پہلے آج ہم آپ سے جو 38 رکنی مطالبات ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کے، اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں ان کی قانونی حیثیت کیا ہے۔ آپ معروف قانون دان ہیں اور سیاسی طور پر ایسی جماعت سے آپ کا تعلق ہے جس نے علاقے پاکستان، اس کے بعد 1948 کی جو تحریک ہے، اس کے بعد 74 کا جو آئین ہے، جو شرک ہے جو پاکستان کے ساتھ 12 نشستوں یا دیگر تمام معاملات کرنے میں مسلم کانفرنس کا بڑا کلیدی کردار ہے کشمیر کی سیاست میں، آج بھی اور پہلے بھی۔ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو اس کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جس موضوع پہ بات کرنے کو کہا ہے یہ بڑا نازک موضوع ہے۔ صحیح۔ سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کشمیر کے جو رقبہ ہے اس کا کتنا ہے اور کن اجزاء پہ مشتمل ہے وہ۔ ٹھیک ہے۔ جو کشمیر کا رقبہ ہے یہ 86,000 مربع کلومیٹر پہ محیط ہے جی جی۔ اور اس میں جموں، لداخ، ویلی، گلگت بلتستان یہ شامل ہے اس میں۔ ٹھیک ہے۔ اور 2 کروڑ کی آبادی ہے۔ ٹھیک۔ جبکہ 28,000 مربع کلومیٹر گلگت بلتستان کا علاقہ ہے اور 4,000 مربع کلومیٹر جو ہے وہ آزاد کشمیر کا رقبہ ہے۔ یہی بات کشمیر کے حوالے سے کہ کشمیر کی صورتحال کیا ہے اس وقت جو عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات ہیں، جو بنیادی حوالے سے ایسے مطالبات جو انسانی بنیادی ضروریات کے حوالے سے ہے وہ تو اچھے مطالبات ہیں۔ جو مطالبات عینی ہیں اس پہ ہمیں تھوڑا سا ڈفرینس کرنا پڑے گا اس کو۔ ایک تو عینی مطالبات ہیں، ایک وہ مطالبات ہیں جو بنیادی حقوق کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے۔ رہی بات آزاد کشمیر کے اندر جو حکومت قائم ہے وہ جن بنیادوں پہ قائم ہے اس بنیاد کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ ٹھیک۔ رہی بنیادی حقوق کے حوالے سے وہ آٹا، چینی، دال یا ایسی مطالبات، وہ تو ان کے اچھے مطالبات ہیں، اس پہ کام ہونا چاہیے، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اس حوالے سے مسلم کانفرنس کے بھی کارکن اس میں شامل تھے، ان کے جو مسائل تھے جب انہوں نے اس سے ہٹ کے بات کی ہے تو جب عینی مطالبات آئیں گے تو ایک اسمبلی ہے، ایک وجود ہے، اس کا فیصلہ جو کرنا ہے وہ اسمبلی نے کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ نہ فیصلہ کو 20 لاکھ یا 30 لاکھ یا چند ہزار لوگوں نے کرنا ہے، یہ 2 کروڑ کی آبادی ہے پورے کشمیر کی، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو تھوڑا سا ڈفرنٹ کرنا پڑے گا ان کے مسائل کے حوالے سے، اور ان کے کافی مطالبات منظور ہو چکے ہوئے۔ یہ ریسنٹ ابھی جو پاکستان کا وزیر اعظم نے وہاں وفد بھیجا، ان کے مطالبات انہوں نے تقریباً مان لیے تھے سارے۔ 38 میں سے 36 کے تقریباً 2 مطالبات ایسے تھے جو عینی حیثیت رکھتے تھے تو وہ تو اسمبلی میں پاس کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگر ان دوستوں کو بہت شوق ہے ایسے حوالے سے کام کرنے کا تو وہ جماعت بنائیں اور اسمبلی میں جائیں، بل پاس کریں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سر، بنیادی طور پر جو پاکستان کے اندر 12 نشستوں کے اوپر سیاست ہو رہی ہے کہ جو مہاجرین 47 کے یا 48 کے یا 71 کے یا 79 کے مختلف ادوار میں کشمیری پاکستان میں آئے، یا جن کو آزاد کشمیر حکومت نے یہاں ان کو اسٹے دیا پاکستان کے مختلف علاقوں میں، کیا ان کی جو 12 نشستیں ہیں اس کے اوپر اس وقت سیاست ہو رہی ہے کہ ان کو ختم کیا جائے؟
کیا یہ جو پاکستان کے اندر کشمیری ہے، یہ کشمیری ختم ہو گئے یا ان کے نام سے کشمیری کا لفظ ہٹا دیا گیا ہے؟ دیکھیے چند ہزار لوگوں کے کہنے پہ تو کشمیریت ختم نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا، میں نے بات جو کی ہے ہاں ہاں کہ یہ 84,000 مربع کلومیٹر کا محیط رقبہ ہے، اس میں 2 کروڑ کی آبادی ہے. 2 کروڑ کی آبادی میں مہاجرین مقیم پاکستان کے اندر 20 سے 30 لاکھ کے قریب لوگ ہیں، جس میں آزاد کشمیر کے بھی لوگ شامل ہیں، جس میں 47 کے مہاجر بھی شامل ہیں، 65 کے مہاجر بھی شامل ہیں، 71 کے کچھ 89 کے جو آئے ہیں، یہ مہاجر سب شامل ہے اس میں. ٹھیک ہے. اور آزاد کشمیر کی بنیاد بیس کیمپ کی حیثیت سے اس حکومت کی بنیاد رکھی گئی تھی. ٹھیک ہے. اور اس کی آزادی میں ہمارے آباء و اجداد کا اتنا ہی رول ہے جن ان کے آباء و اجداد کا رول ہے. ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی، شہید ہوئے، زخمی ہوئے اور بے یاد و مددگار پاکستان میں آ کے مقیم ہوئے. اب رہی اس حوالے سے کہ کشمیریت ختم ہو گئی، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے. اس وقت تک کشمیریت ختم نہیں ہو سکتی. مستقل بنیادوں پہ اس وقت آئیں گے جب کشمیر کے مسئلے کا حل مکمل ہو جائے گا. ٹھیک ہوگا. پھر اس کا فیصلہ ہوگا کہ آیا ہم نے کون سا سٹیٹس رکھنا ہے. اس وقت وہ سٹیٹس یونائٹڈ نیشن کے اندر جو قراردادیں پڑی ہوئی ہیں صواب رائے کے حق کے حوالے سے، وہ جب مکمل ہو جائیں گی، اور یہ اس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں جو انڈیا چاہتا ہے. انڈیا تو یہی چاہتا ہے کہ مہاجرین کو علیحدہ کر دیں، ہم ایسا ایک سیٹ اپ بنا دیں جس میں کہ یہ مہاجر جو ہے ووٹ یہ کاسٹ نہ کریں اور ان کی اکثریت ہو. آباد کاری وہ وہاں کیوں کر رہا ہے؟ 35A اور 370 کا جو خاتمہ کیا گیا تھا وہ اسی بنیاد پہ کیا گیا تھا کہ وہ آبادی کو وہاں بڑھائے اپنی، اور اس کے بعد اس صواب رائے کی تیاری کر کے وہ اس پہ فیصلہ لیں. سر جو 12 نشستوں کی میں نے بات کی ہے، یہ 2014 میں سردار راشد محمود صاحب ورلڈ وائس آف کشمیر UK کے اندر، انہوں نے اس وقت آج سے 11 سال پہلے اس بات پہ بات کی تو لوگوں نے ان کا مذاق کیا، یہ پاگل پانی، یہ کہاں سے بات آ گئی. یہ پرانی بات چل رہی ہے، لیکن اب اس کو جب دیکھا کہ عوامی ایشو کے اوپر لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں تو انہوں نے یہ آئینی مسئلے بھی اس میں ڈال دیے ہیں. کیا اس طرح کشمیر کے جو حالات ہیں انٹرنیشنل سطح پہ اس کاز کو ٹھیس نہیں پہنچے گی؟ بالکل آپ کی بات جو بالکل درست ہے، ٹھیس تو پہنچے گی. ایک بات واضح کرنی چاہیے کہ آیا مہاجرین کی جو نشستیں رکھی گئی ہیں جی ان کی بنیاد کیا ہے؟ ہاں یہ بنیادی چیز ان کی بنیاد کیا ہے؟ ٹھیک ہو گیا کہ جو آبادی مقبوضہ کشمیر کے اندر ہے ان کی نمائندگی کرتے ہیں. گڈ. ایک بات. دوسری بات اس میں ہمیں دیکھنے والی یہ ہوگی کہ آیا دیکھیں کئی مسائل ایسے ہیں جن کے قدم لگائی جا سکتی ہے کئی چیزوں کے اوپر. جس طرح وہ وسائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں، پاکستان ان کے اپنے وسائل پلس پاکستان سے جو وسائل ان کو امداد ملتی ہے یا ہوتی ہے اس میں بھی تو وہ بات کیوں نہیں کرتے؟ صحیح. بنیادی فریق ہے، کشمیری بنیادی فریق ہے، پاکستان اس میں فریق ہے، انڈیا اس میں فریق ہے. بے شک. اب تو تیسرا فریق بھی ہے، چوتھا فریق بھی آ جائے گا، چائنا بھی. اس کے بعد بھی اس وقت 12-13 کلومیٹر چائنا کے پاس ہے. تو یہ بات جو ہے نا یہ بالکل بے بنیاد ہے. ان کی ایسی بے بنیاد بات کریں گے تو انٹرنیشنل دنیا کے اندر کس منہ سے یہ جائیں گے؟ اچھا سر، اس مسئلے کو لے کے بجلی کا مسئلہ تھا، 3 روپے یونٹ ان کو مل وہ ہو گیا، ان کا 2000 روپیہ من آٹا آ گیا. اب دیکھیں جو پاکستان میں کشمیری ہیں کیا ان کو 3 روپے یونٹ مل رہی ہے؟ بالکل. ان کو 2000 روپیہ آٹا من مل رہا ہے. وہاں پر کشمیر میں جو ارب پتی ہے، کروڑ پتی تاجر ہے یا دیگر لوگ ہیں، ان کے بچے فاؤنڈیشن کے تھرو فری آف کاسٹ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو 3 روپے یونٹ ملتی ہے، نہ وہ ٹیکس دیں گے نہ وہ دیگر معاملات میں ان کے پراپرٹی ٹیکس ہے. پاکستان میں مقیم ہر کشمیری یہ تمام چیزیں دے گا، اس کے بدلے میں پاکستان گورنمنٹ ان کو فیسلٹی دیتی ہے. کیا کشمیر کے اندر جو فیسلٹی اس وقت حکومت پاکستان سے انہوں نے لی ہے، یا پاکستان کے اندر جو لاکھوں لوگ ہیں
उनको एक दफा भी इन्होंने आवाज उठाई है कि उनको भी ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए? सरा साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं इसी हवाले से बात करना चाहता हूँ कि देखने वाली बात यह है कि इस वक्त वो हुकूमतें इंतशार वाली हाँ वो वहां आ गई, वो उस एजेंडे पे काम कर रही हैं। जो हमारे जो भाई हैं वो उस एजेंडे पे अब शुरू हो गए हैं कि जिस एजेंडे को इंडिया चाहता था कि ये अफरा तफरी पैदा हो कश्मीर के अंदर, एक जहाज लेके वो इंटरनेशनल दुनिया में जाना चाहता था, वो बिल्कुल उसी बुनियाद पे वो काम कर रहे हैं। सही। मैं इल्जाम नहीं लगाता कि वो क्या कर रहे हैं, शायद उनकी नादानी हो, वो कूदते वो कैप्चर कर रही हैं उन चीजों को, और वो बीच में आके उन्होंने खराबी पैदा की है। आप किस तरह कह सकते हैं कि आपके 5 भाई हैं, 2 को कहे कि वो ले ले, हाँ। 3 भाई कहे कि जी ये फारग है? ये हो सकता है? कभी नहीं कभी होता। दुनिया में कभी हुआ है ऐसा किसी नहीं। जगह पे कि 3 भाई फारग हो जाए, 2 भाई सारी वो ले ले चीजें विरासत में? बात यह है कि इसकी बुनियाद क्या है, आजाद कश्मीर की बुनियाद क्या है? 4000 मरबा किलोमीटर टोटल रकबा है, वो एक तरफ 80,000 मरबा किलोमीटर रकबा है, उसको छोड़ के आप 4000 मरबा किलोमीटर की बात सिर्फ इसी हद तक कर सकते हैं कि वही फैसला करेंगे। सही। ये नहीं हो सकता। सही। ये अच्छा सर, जो वफाकी गवर्नमेंट का वफद गया उसने भी यही कहा है कि बंद कमरे में चंद 5-6 लोग बैठ के हम आईनी तौर पर ये कानूनी फैसला लाखों कश्मीरियों की नहीं कर सकते। उसके लिए क्योंकि ये इलेक्शन का साल है, आप लोग भी आ जाए इलेक्शन के अंदर, जीते और आगे कानून साजी कर लें, हमें कोई एतराज नहीं है। 2 टोक उन्होंने बात की। मैंने तो पहले कहा है हाँ। कि आप जमात बनाए, शामिल हो, उस रेस में शामिल हो सर जाए। वो उसमें मुख्तलिफ जमातें हैं ना, जिनको कभी भी कश्मीर के अंदर लोगों ने वोट देकर असम्बली में नहीं लिया, जिनको हमेशा रिजेक्ट किया कश्मीर में, बिल्कुल। वो लोग इकट्ठे होके अब नई शक्ल में नई तहरीक लेके आए हैं। साहब आपको पता है कि हाँ। पाकिस्तान बनने से हम्म 23-24 दिन पहले जी 21 नशिस्तें जो थी असम्बली की, जी ऐसे ही उन्होंने अक्सरियत राय से मुकम्मल कश्मीर का एक पाकिस्तान। फैसला किया नुमाइंदों ने। हाँ तो उसको छोड़ के आप चंद हजार लोगों की बात करेंगे जी तो वो जो पूरी एक नुमाइंदगी कर रहे हैं पूरी रियासत की, उसको खत्म करना चाहते हैं आप। ये कभी भी नहीं होगा। आपने बात की थी कि आटा चीनी के पाकिस्तान के अंदर मुकीम महाजरीन जो रह रहे हैं, आप देखें कि उसमें आजाद कश्मीर के भी लोग हैं, पाकिस्तान के अंदर बड़ी अहम ओहदों पे बैठे हुए हैं, असेंबली के अंदर भी बैठे हुए हैं, और जजेस भी हैं, 4-5-6 जर्नैल इस वक्त हाजिर सर्विस हैं, अफवाज में है, अफवाज में है, सारे डेमोक्रेसी में हर जगह मौजूद है। पूरी एंजॉयमेंट कर रहे हैं वो। हाँ वो नुमाइंदगी कश्मीर की हैसियत से कश्मीरी लोग ही हैं ना जी, बाहर के तो लोग नहीं है। ऐसे ही आए ये भी इसी इदारे में शामिल हो, इनको किसी ने नहीं रोका। ये क्यों उस तरफ नहीं जाते, ये अफरा तफरी की तरफ क्यों जाते हैं? सर उनमें से मैंने चेक किया कि बहुत सारे जो लोग हैं उनके लोग सरकारी ओहदों पे, कोई जंगलात में है, कोई किसी में, कोई खुराक में, बड़े बड़े ओहदों पे इंजॉयमेंट करते हैं, लेकिन सियासत वो अवाम की करते हैं। ऐसे ही। अच्छा सर, आखिर पे जो मराहल में हम दाखिल होते जा रहे हैं, ये चीज अपने गुफ्तगू को क्लोज करना चाह रहा हूं मैं। जो बुनियादी चीज है इस वक्त मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, वो सबसे पुरानी सबसे बड़ी कश्मीर की जमात है, ठीक। लेकिन जब पाकिस्तान से पाकिस्तानी जमातें वहां अपना वजूद बनाया तो उसको मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, खासकर सरदार सिकंदर हयात साहब ने जब इनसे अपने आप को जुदा किया नई पार्टी का वजूद बनवाने में, तो उस वक्त ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का जो शराजा वो बिखर गया। क्या समझते हैं कि जब ये जैसे तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून या पीपल पार्टी या दीगर जमातें जब वहां गई कश्मीर की सियासत में, तो उसके बाद ये मामला खराब होना नहीं शुरू हुए? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मैं यहाँ ये बात करना चाहता हूँ, जी जी। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह से बड़ा लीडर कोई नहीं। मैं नहीं मानता कि कोई बड़ा लीडर उनसे हो सकता। पाकिस्तान में इस वक्त उन्होंने वो गैर रियासी जमात वहां नहीं बनाई जी। ऐसे ही 44 में वो गए वहां श्रीनगर में, लाल चौक में खड़े होके उन्होंने बात की और उन्होंने वाज़ह किया जलसे में, लाखों के जलसे में उन्होंने कहा कि एक बाजू मेरा मुस्लिम लीग है, एक बाजू मेरा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। ऐसे ही। और कश्मीर के अंदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ही नुमाइंदगी मुसलमानों की और कश्मीरियों की करेगी। ठीक है, ये वाज़ह की बात है, ये वाज़ह पैगाम दे दिया। ठीक है। दूसरी बात,
یہ ہمیشہ وقوفیں ان رہی ہیں جو کشمیر کے سٹیٹس کو، جو کشمیر کی حیثیت کو ختم کرنا چاہتی ہیں، اور جو چاہتے ہیں کہ کشمیر کی حیثیت، یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، یہ ہمیشہ ہوا ہے کہ مسلم کانفرنس کو کرش کیا گیا ہے، مسلم کانفرنس کو کمزور کیا گیا ہے۔ یہ بہت وہ جماعت تھی جنہوں نے بنیاد کشمیر کی آزادی کی بات کی، چاہے وہ پوری دنیا میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے نمائندگی مسلم کانفرنس نے کی ہے، ایسا ہی اور اس کی بنیاد بھی مسلم کانفرنس ہی ہے آزادی کی، ٹھیک ہے، اور حق پاکستان کی بنیاد بھی وہی ہے۔ ہاں، ایک بات 19 جولائی 1948 کی تحریک بھی 19 جولائی 1947 میں جو قرارداد الحاق پاکستان پیش کی گئی تھی، وہی میں نے بات پہلے بھی کی ہے کہ 21 لوگوں نے جو نمائندے تھے وہ اس میں شامل تھے باقاعدہ۔ ایسے ہی ایک بات، دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت بھی وہ قوتیں پھر ان نے جنہوں نے مسلم کانفرنس کو کمزور کیا ہے، یہ سارے حالات ہی اس لیے پیدا ہوئے ہیں۔ جب آپ دوسری جماعتوں کو وہاں پاکستان سے لے کے گئے ہیں تو یہ افراتفری کا ماحول پیدا ہوا، اور آپ نے وہاں ایک ایسی حکومت بنا دی جس کی کوئی جماعت ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی دیکھیں نا کہ یہ حالات کیوں پیدا ہوئے ہیں۔ اگر جماعت، بنیادی جماعت کی وہاں حکومت ہوتی تو یہ حالات پیدا نہیں ہوتے۔ آپ کے سامنے مجاہد دیوبند سردار محمد عبدالقیوم صاحب کا رول وہاں آپ کے سامنے ہے، اور چودھری غلام آباد صاحب کا ساتھ وہاں ہے، آپ کے رول سامنے ہے، سامنے ہی ہے، مسلم کانفرنس کا پورا رول آپ کے سامنے ہے۔ کبھی بھی انہوں نے بنیادی چیزوں پہ کبھی انحراف نہیں کیا۔ آج بھی وہی پالیسی ہے جو 1947 میں تھی، 1932 میں تھی، آج بھی وہی اسی کا تسلسل ہے وہ سارے سلسلے کا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سر، آخر پہ یہ جو پاکستان میں 12 نشستیں ہیں، کیا اس کے اندر جو لوگ منتخب ہو کے جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ بلیک میلر ہیں، یہ حکومتیں گراتے ہیں، بناتے ہیں حکومت پاکستان کے آشرواد سے، اور ان کو کروڑوں روپے کا فنڈ ملتا ہے، جیسے ہمارا جو گجرانوالہ کا علاقہ ہے L35 جموں 2، جس کے آپ بھی اور میں بھی ووٹر ہیں، سپورٹر ہیں، یہاں کے باشندے ہیں، جو کروڑوں ملتے ہیں، کیا ہمارا جو MLA ہے وہ کبھی بھی ہمیں کوئی اسکیم، کوئی صاف پانی کی، کوئی اسکول، کوئی ہسپتال بنا کے تو نہیں دیا کہ جہاں پر کشمیر سے ہی ڈائریکٹ برتھی ہو لوگوں کی، وہ کشمیر ہی ان کو روزگار دے، ان کی تنخواہیں دے؟ ایسی تو کوئی اسکیم آج تک ہمیں نہیں ملی۔ غلام عباس جو ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے ملک کے قریب، جس کے اندر ابھی بھی سینکڑوں پلاٹ موجود ہیں جو جن کے پاس رہنے کے لیے چھت نہیں ہے، ان کو نہیں دیے گئے، من پسند لوگوں کو الاٹ ہوئے ہوئے۔ یہ تمام بہت سارے ایشو ہیں جو مسائل ضرور ہیں، اس کا حل بھی تو ہونا چاہیے نا۔ صاحب بالکل آپ کی بجائے اس میں دیکھیں، پالیسی جو ہے نا انسان بناتا ہے وہ دیکھتا ہے۔ ہاں، کوئی بھی ماں کے پیٹ سے نکل کے وہ بڑا نہیں ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، جب آپ ایک پالیسی بناتے ہیں، اس کے اندر جو خرابی ہیں اس کو تسلسل کو بہتر کرنے کے لیے آپ نئی پالیسی لے کے آتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک ٹانگ پہ زخم ہے تو اس کو ٹانگ کو کاٹ دیا جائے، ٹھیک ہے، اس کے آپ مرہم پٹی کریں گے، طریقے سے کریں گے، اور اس کا ایک سلسلے کو جاری رکھیں گے، یعنی علاج کریں گے۔ وہ یہی چیز ہے کہ جب قباحتیں ہیں اس کو بہتر کرنے کے لیے پالیسی بنائی جا سکتی ہے، بیٹھا جا سکتا ہے، بات کی جا سکتی ہے۔ اس میں اگر کوئی قباحتیں ہیں اس کو درست کرنے کے لیے اسمبلی کے اندر بل پاس ہو سکتے ہیں، چیزوں کو مینٹین کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اس بنیاد پہ کہ کشمیر کے مسئلے کو ختم کر دیا جائے، اس حکومت کو ختم، اگر یہ 12 چیزیں ختم ہو جائیں، دوسری چیزیں ختم ہو جائیں، تو آپ کس بنیاد پہ اس حکومت کو قائم رکھ سکتے ہیں؟ صحیح۔ جو آزاد کشمیر کی 4000 کلومیٹر کے اوپر آپ نے حکومت بنائی ہوئی ہے، جہاں آپ کو فل سٹیٹس ملا ہوا ہے، اسمبلی وہاں ہے، سپریم کورٹ وہاں ہے، ہائی کورٹ وہاں ہے، تمام ادارے ہیں۔ یہ ادارے بنائے کس نے ہیں؟ سن 70 میں جب مجاہد اول پریزیڈنٹ بنے، یہ ادارے شروع ہی اس وقت ہوئے، زیادہ تر انہوں نے زیادہ ادارے بنائے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی بنیاد رکھی ہے۔ یہ بڑی مشکل سے یہ ادارے تیار ہوئے ہیں، یہ بڑی مشکل سے ساری چیزیں مینٹین ہوئی ہیں، تو اس کو ختم کرنے کے لیے وہ قوتیں اب سامنے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اس پورے سسٹم کو لپیٹ لیا جائے۔ ٹھیک ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بہتر کرنے کے لیے نئی پالیسی بنائی جا سکتی ہے، نئی قانون سازی کی جا سکتی ہے، لیکن اس کی بنیاد کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اس نقطے کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ آخر پہ ایز اے پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں آپ،
مصر کانفرنس کشمیر آزاد جموں کشمیر کے، آپ 29 تاریخ کی جو احتجاجی کال ہے، آپ اس کو ایک پاکستان میں مقیم مہاجرین کے لیے کہ کنڈم کرتے ہیں احتجاج کو، مذمت کرتے ہیں، یا ایسے کیا آپ پیغام دیں گے پاکستان میں بسنے والے کشمیریوں کی طرف سے آپ نے ان بھائیوں کو جو عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ اس وقت کھڑے ہیں؟ دیکھیے کہ ہمارے وہاں بھی بھائی ہیں، ہماری عزیز داری بھی ہے، سارا کچھ ہے یہاں بھی اور وہاں بھی، یہ ختم نہیں ہو سکتی۔ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، احتجاج آپ کا حق ہے، احتجاج کو اس حد تک رکھیں جس حد تک وہ چیزیں سامنے نہ آئیں جس سے انتشار پیدا ہو، جس سے اس حکومت کے اندر افراتفری پیدا ہو، اسٹیٹ کے اندر افراتفری پیدا ہو۔ احتجاج پوری دنیا میں ہوتے ہیں، بے شک، یہ نہیں ہے، احتجاج پوری دنیا میں ہوتے ہیں۔ احتجاج کی ایک لمٹ ہے، جب اس لمٹ کو کراس کریں گے تو پھر واقعی ہوں گی۔ میرا پیغام یہی ہے کہ آپ ایک لمٹ میں رہ کے احتجاج کریں، اپنے بنیادی حقوق کی بات کریں، لیکن غیر آئینی طریقے سے غیر آئینی چیزوں کو کرنے کی کوشش مت کریں۔ جب آپ غیر آئینی کوشش کریں گے تو آلٹرنیٹ اس کا کیا ہوگا؟ پھر وہ ساری بساط لپیٹی جائے گی، ٹھیک ہو گیا، اس میں سب شامل ہو جائیں گے۔ جب شامل ہو گئے، اسی لیے مجاہد اول ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں دیکھنا ہوگا، آزادی ہمیں ملے گی، اگر ملتی ہے تو وہ قوتیں ان ہو جائیں گی جو قوتیں افراتفری پیدا کریں گے۔ ہمارے سامنے کوئی منشور بھی تو ہونا چاہیے، کچھ چیزیں بھی ہونی چاہیے کہ آیا ہم اس کو بہتر کس طرح کر سکتے ہیں۔ تو میری ان دوستوں سے، خاص طور پہ کمیٹی والوں سے، ہمارے وہ بھائی ہیں، ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے، ہم ان کے جسم کا ایک حصہ ہے، تو ہم علیحدہ تو نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، اس کو ایک مثبت طریقے سے لے کے چلیں، جو ان کے بنیادی مسائل ہیں ان کی بات کریں، ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ جو عینی اقدامات ہونے ہیں وہ تو اسمبلیوں کے ذریعے ہونے ہیں، نمائندوں کے ذریعے۔ آپ بہتر طریقے سے نمائندے لے ہیں، پاکستان کے اندر جو نمائندگی وہاں جا کے کرتے ہیں ان پہ اچھے آدمی لے کے آئیں اور قانون سازی کریں کہ جو بہتر طریقے سے وہاں وہ نمائندگی کر سکے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ میرے ساتھ موجود ہیں محترم وحید الحق ہاشمی صاحب، جو پاکستان کے اندر آزاد جموں کشمیر مصر کانفرنس کے پنجاب کے صدر ہیں۔ ان سے آج جو موجودہ صورتحال ہے کشمیر کے اندر، عوامی ایکشن کمیٹی کے 38 رکنی جو مطالبات ہیں جن کے اوپر حکومت پاکستان کے نمائندگان، جو 2 وفاقی وزراء اور جو حکومت اس وقت موجود ہے کشمیر کے اندر، قانون ساز اسمبلی کے وزیر اعظم اور دیگر جو لوگ ہیں، ان کے خاص کر نمائندوں نے مذاکرات کیے، لیکن 38 میں سے 36 پر اتفاق رائے ہونے کے باوجود بازید ہونے کے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی، اس کے حوالے سے بات کی کہ یہ آئینی اور قانونی جو معاملات ہیں، ہٹ درمی کا مظاہرہ تھا، ہٹ درمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جس کی بھرپور طور پر یہ مذمت کرتے ہیں، اور کشمیر کے جو پاکستان میں بسنے والے کشمیری ہیں وہ اس کے لیے اپنی آواز کے لیے ایک ساتھ کھڑے ہونے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اگر وہ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں تو ہم بھی اپنی جنگ لڑ سکتے ہیں۔ جو کشمیری پاکستان میں مقیم ہیں وہ بھی اتنے کشمیری ہیں جتنے وہ کشمیری ہیں۔ اور مجھے دیجیے اجازت، اگلے پروگرام تک کے لیے میں نے پربور کوشش کی ہے کہ میں اس اہم ایشو پر وحید الحق ہاشمی صاحب سے قانونی اور جو سیاسی معاملہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کروں اور آپ تک وہ بات لے کے جا سکوں۔ بہت شکریہ ہاشمی صاحب آپ کا کہ آپ نے قیمتی ٹائم میں سے دیا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔